سب سے اولا ہمارا نبی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلسلہ فہم رمضان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ پچھلی چند نشستوں میں ہم نے صدقۃ الفطر کے جو شرعی احکام ہیں ان کے متعلق ضروری باتیں آپ کی گوش گزار کی تھیں۔ آج صدقۃ الفطر کے جو مختلف نصاب ہیں ان کے متعلق چند باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ یاد رکھیے، صدقۃ الفطر کے لیے شریعت مطہرہ نے مختلف نصاب مقرر کیے ہیں۔ سب سے کم نصاب وہ گندم کا ہے آج کل کے حساب سے، دوسرا نصاب اس کے بعد پھر جو کا ہے، اور تیسرا نصاب کھجور کا ہے، اور چوتھا نصاب پھر کشمش کا ہے۔ گندم کے اعتبار سے شریعت مطہرہ نے 2 کلو گندم جو ہے اسے صدقۃ الفطر کے لیے نصاب مقرر کیا ہے۔ کھجور کے لیے شریعت مطہرہ نے 4 کلو، اسی طرح کشمش کے لیے اور جو کے لیے بھی 4 کلو ہی نصاب مقرر کیا گیا ہے۔ لہٰذا اگر کوئی شخص گندم کے اعتبار سے صدقۃ الفطر ادا کرنا چاہتا ہے تو اس سال جو علماء نے جو ایک فگر نکالا ہے، جو تحقیق کی ہے، اس کے مطابق 150 روپے گندم کے اعتبار سے آج کل نصاب چل رہا ہے۔ لہٰذا گندم کے اعتبار سے اگر کوئی شخص صدقہ فطر دینا چاہتا ہے تو وہ 150 روپے فی کس کے حساب سے صدقہ فطر ادا کرے گا۔ دوسرے نمبر پہ جو ہے، تو جو کا جو آج کل مارکیٹ میں ریٹ چل رہا ہے اس کے مطابق 4 کلو جو کی قیمت تقریباً 360 روپے بنتی ہے۔ تو ایک شخص کو اگر اللہ نے مالی استطاعت زیادہ دی ہے تو وہ صدقۃ الفطر جو ادا کرے تو وہ 360 روپے جو کے اعتبار سے فی کس ادا کر سکتا ہے۔ اسی طرح تیسرے نمبر پہ کھجور کا نصاب ہے، تو کھجور بھی 4 کلو کے اعتبار سے اگر درمیانی کھجور کا حساب لگایا جائے تو 4 کلو کے اعتبار سے تقریباً کچھ کم 1200 روپے بنتے ہیں۔ تو اگر کوئی شخص کھجور کے حساب سے کھجور کے نصاب کے مطابق صدقۃ الفطر دینا چاہے تو وہ 1200 روپے فی کس ادا کرے۔ اسی طرح کشمش کے اعتبار سے اگر کوئی شخص صدقۃ الفطر ادا کرنا چاہتا ہے تو اس کشمش کے اعتبار سے آج کل جو ریٹ چل رہا ہے اس کے مطابق 4 کلو کا جو اس وقت 4 کلو کی قیمت ہے وہ تقریباً 3000 بنتی ہے۔ لہٰذا اگر کوئی شخص 150 روپے ادا کرے گا فی کس فطرانہ تب بھی ادا ہوگا۔ کوئی شخص کشمش کے اعتبار سے اگر 3000 روپے فی کس فطرانہ ادا کرے گا تب بھی ادا ہوگا۔ اس لیے ہماری شریعت مطہرہ میں اس بات کی اجازت دی گئی ہے کہ جو شخص جس اعتبار سے بھی صدقۃ الفطر ادا کرنا چاہے وہ اس کا ادا ہو جائے گا۔ لیکن ہمارے اکابر فرماتے ہیں کہ ہر ایک شخص اپنی مالی استطاعت کو دیکھے۔ مالک نصاب تو مختلف قسم کے لوگ مالک نصاب ہوتے ہیں، لیکن ہر ایک شخص دیکھے کہ میری مالی استطاعت کتنی ہے۔ اگر ایک شخص کو اللہ نے استطاعت دی ہے اور اللہ نے اس کو وافر مقدار میں حلال رزق عطا کیا ہے اور وہ ادا کر سکتا ہے تو اسے چاہیے کہ غرباء اور مساکین کا لحاظ کرتے ہوئے وہ کشمش کے اعتبار سے فی کس 3000 روپیہ فطرانہ ادا کرے۔ جس کی استطاعت پھر تھوڑی کم ہے تو وہ کھجور کے اعتبار سے 1200 روپے فی کس فطرانہ ادا کرے۔ جس کی استطاعت پھر اس سے کم ہے وہ جو کے اعتبار سے 360 روپے فی کس فطرانہ ادا کرے، اور جس کی استطاعت بالکل پھر کم ہے اور وہ صدقۃ الفطر ادا کرنا چاہے تو پھر وہ گندم کے اعتبار سے 150 روپے فی کس فطرانہ ادا کر سکتا ہے۔ بعض اوقات ہمارے ذہن میں یہ آتا ہے کہ مالک نصاب ایک شخص ہے جس کے پاس 1 لاکھ روپیہ ہے، وہ بھی مالک نصاب ہے، جس کے پاس 10 لاکھ روپے ہیں وہ بھی مالک نصاب ہے، جس کے پاس 1 کروڑ روپیہ ہے یا اس سے زیادہ وہ بھی مالک نصاب ہے۔ اب ہر ایک شخص اپنی استطاعت کو دیکھ کر، غرباء اور مساکین کو دیکھ کر صدقۃ الفطر ادا کرے۔ بعض اوقات یہ ہمارے ذہن میں یہ آتا ہے، یہ تصور ہمارے ذہن میں ایک بنا ہوا ہے کہ نہیں، ہر بندہ جو ہے وہ 150 روپے ہی گندم کے اعتبار سے ادا کرے گا۔ یاد رکھیے، یہ تصور بالکل غلط ہے۔ ہر ایک شخص اپنی استطاعت کے مطابق جو اللہ نے اس کو مال دیا ہے اس کے مطابق ان 4 نصابوں میں سے کوئی ایک نصاب اپنے لیے مقرر کر دے تو اس کو ثواب اور اجر بھی زیادہ ملے گا، اور اس طرح جو معاشرے کے مستحق افراد ہیں ان کا بھلا بھی پہلے سے زیادہ ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔